بجٹ مذاکرات کے لیے پاکستان میں موجود IMF مشن کا دورہ مکمل ہو گیا۔ IMF کے مطابق وفد نے معاشی صورتحال اور مالیاتی پالیسیوں کا جائزہ لیا۔ مالی سال 2027 کے بجٹ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ بجٹ پر بات چیت آئندہ دنوں بھی جاری رہے گی۔ اسٹیٹ بینک نے افراط زر قابو میں رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستانی حکام نے مالی سال 2027 میں GDP کے 2% کے بنیادی اضافی ہدف کے عزم کو دہرایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے درست جواب حاصل کرنے کے لیے کچھ دن انتظار کرنے کو تیار ہیں۔ جن ایرانیوں سے رابطہ ہے وہ معقول ہیں۔ معاہدہ کرنے تک ایران کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے۔ ایران کو ایک موقع دیں گے۔ انہیں ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایران کے معاملے پر اب صرف یہ سوال باقی ہے کہ کیا ہم اسے مکمل انجام تک پہنچائیں گے یا ایران معاہدے پر دستخط کرے گا۔ یہ بھی کہا کہ ایران پر مزید سخت حملہ کرنا پڑ سکتا ہے لیکن شاید ضرورت نہ پڑے۔ ایران کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ میں اتفاق ہے۔ جو کہیں گے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وہی کریں گے۔ ایران سے ممکنہ ڈیل تجاویز پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے بتایا کہ ثالث اظہار ارادہ کے خط پر کام کر رہے ہیں جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے، جس کے بعد 30 دن کے مذاکرات شروع ہوں گے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور آبنائے ہرمز کھولنے پر بات ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ سے بات کر کے اسرائیلی وزیر اعظم آگ بگولا ہو گئے تھے۔ گفتگو منگل کی رات ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم دفتر اور وائٹ ہاؤس کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ایران نئی امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان نے کہا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ ایران کے 14 نکات کی بنیاد پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا۔ ایران سے امریکی پابندیاں ہٹانا ہوں گی اور ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی ختم کرنا ہوگی۔ ہم بنیادی طور پر جو چاہتے ہیں وہ ہمارا مطالبہ نہیں بلکہ ہمارے حقوق ہیں۔ عمان اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ہم آہنگی سے ہرمز کی پائیدار سلامتی یقینی بنانے کے لیے میکانزم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایران دیگر ساحلی ممالک کے تعاون سے محفوظ بحری آمد و رفت کے پروٹوکولز قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی اہم شخصیت آج ایران کا دورہ کر سکتی ہے۔ خبر کے مطابق اہم پاکستانی شخصیت کے دورے میں معاہدے کا حتمی مسودہ مکمل ہونے کا اعلان متوقع ہے۔ ممکنہ مذاکرات کا اگلا دور حج کے بعد اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ سرکاری سطح پر خبر کی تصدیق نہ ہو سکی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران کو جبر کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا وہم کے سوا کچھ نہیں۔ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ ایران نے جنگ کو ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ سفارتکاری میں ایک دوسرے کا احترام کرنا جنگ سے زیادہ سمجھداری، محفوظ اور دیرپا طریقہ ہے۔ ایران کی طرف سے تمام راستے کھلے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ہفتے میں دوسری بار ایران کا دورہ۔ ایران کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا مذاکرات اور افہام و تفہیم کی اہمیت پر زور۔ ایرانی صدر کا علاقائی استحکام اور تعاون کے ذریعے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ محسن نقوی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے بھی ملے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے بھی ملاقات کی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے مذاکرات کو اضافی موقع فراہم کرنے کے اقدام کو سراہتے ہیں۔ چاہتے ہیں ایسے معاہدے تک پہنچا جا سکے جو جنگ کے خاتمے کا باعث بنے۔ آبنائے ہرمز میں 28 فروری سے پہلے کی طرح سلامتی، آزادانہ بحری آمد و رفت کی بحالی، تمام متنازع امور کا حل ہو۔ سعودی عرب پاکستان کی مسلسل ثالثی کی کوششوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ جنگ روکنا ضروری ہے۔ مزید لڑائی غیر دانش مندانہ ہوگی۔ دنیا جنگ کے قانون کی طرف واپس جانے والے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔
دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ روس اور چین کو ایک طرفہ غنڈہ گردی اور تاریخ پلٹانے والے اقدامات کی مخالفت کرنی چاہیے۔ بیجنگ میں روسی صدر پوتن سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات جاری رہنا اہم ہے۔ روس اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کے مشترکہ اعلامیے توانائی سمیت تعاون کی 20 دستاویزات پر دستخط۔ پاکستان نے تقریباً 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ تیل اور گیس کے لیے کمپنیوں کے ساتھ پروڈکشن شیئرنگ معاہدے اور ایکسپلوریشن لائسنسز کے اجرا کا سلسلہ مکمل۔ ابتدا میں $8 کروڑ 20 لاکھ جبکہ ڈرلنگ تک پیش رفت کی صورت میں مجموعی سرمایہ کاری تقریباً $1 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو تیل اور گیس کی تلاش کے لیے انڈس اور مکران آف شور بیسنز میں بلاکس الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ آف شور بڈ راؤنڈ 2025 میں 54,600 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط 23 بلاکس کی منظوری دی گئی ہے۔ ماری انرجیز نے 18 جبکہ OGDCL اور PPL کو 8 ایکسپلوریشن بلاکس الاٹ ہوئے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے معاہدوں پر دستخط حکومت کی توانائی پالیسی میں تاریخی سنگ میل ہے۔ کیمبرج کی جانب سے کمپیوٹر سائنس کا پرچہ بھی لیک ہونے کا انکشاف۔ اس سے قبل صرف ریاضی کے 2 پرچے لیک ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ کیمبرج انٹرنیشنل اعلامیے کے مطابق کمپیوٹر سائنس اور ریاضی کے آؤٹ ہونے والے پرچے دوبارہ نہیں لیے جائیں گے۔ کمپیوٹر سائنس اور ریاضی کے پرچوں میں اسسڈ مارکس دیے جائیں گے۔ اسسڈ مارکس کے لیے دونوں پرچوں کے دوسرے کمپوننٹ کے مارکس کا سہارا لیا جائے گا۔ 15 مئی کو ملتوی ریاضی کا پرچہ 8 جون کو ہوگا۔ کنٹری ہیڈ عظما یوسف نے کہا کہ پرچوں کے لیک ہونے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ حیدرآباد میں ڈپٹی کمشنر آفس میں اسسٹنٹ مختار کار کی گرفتاری کا معاملہ۔ محکمہ ریونیو سندھ نے اسسٹنٹ مختار کار کو معطل کر دیا۔ اینٹی کرپشن نے کل آفتاب حسین کو رشوت کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ انتہائی دائیں بازو کی اسرائیلی وزیر بن گوئر نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری امدادی قافلے فریڈم فلوٹیلا کے گرفتار کارکنوں سے بدسلوکی کی ویڈیو جاری کر دی۔ گرفتار امدادی کارکن گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہیں، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں اور پیشانیاں زمین پر لگی ہوئی ہیں۔ بن گوئر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس ویڈیو کو اسرائیل میں خوش آمدید کے کیپشن کے ساتھ پوسٹ کیا۔ امدادی کارکنوں کی تسدیل والی ویڈیو میں اسرائیلی وزیر بن گوئر کو فخریہ انداز سے اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایری سمیت مختلف ملکوں کے سینکڑوں امدادی کارکن غیر قانونی اسرائیلی حراست میں ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر نے کہا ہے کہ اسرائیلی حراست میں کارکنوں کی ویڈیو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ ویڈیو انسانی احترام اور وقار کے بنیادی معیار کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حکام سے واقعے کی وضاحت طلب کی ہے۔ یورپی کمیشن نے کہا کہ غزہ فلوٹیلا کارکنوں کے ساتھ اسرائیلی سلوک ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل کارکنوں اور یورپی شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے۔ یورپی خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کلاس نے کہا کہ غزہ جانے والے امدادی کارکنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر زمین پر بٹھانا توہین آمیز ہے۔ اٹلی، فرانس، کینیڈا اور ہالینڈ کی شدید مذمت۔ فلوٹیلا ارکان کے ساتھ برے سلوک پر اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ جنوبی کوریا کے صدر نے اسرائیلی اقدام کو اغوا قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے کیوبا کے سابق صدر راؤل کاسترو پر قتل کے الزام میں امریکہ میں فرد جرم عائد کر دی۔ راؤل کاسترو پر 1996 میں امریکی شہریوں کے قتل کی سازش اور طیارہ تباہ کرنے کے الزامات ہیں۔ کیوبن صدر نے سابق صدر پر امریکی الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی چال قرار دے دیا۔ کہا امریکہ کیس کو ممکنہ فوجی کارروائی کا جواز بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ سابق کیوبن صدر پر فرد جرم عائد ہونا بہت بڑی بات ہے۔ کیوبا ناکام ریاست ہے، ان کے لیے آگے کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوبا کے عوام کی مدد کرنی ہوگی۔ ہم کیوبا کو آزادی دلوا رہے ہیں، وہاں کشیدگی نہیں ہوگی۔